الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پیاری ماں بہنوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے۔ کون سے اللہ کے لیے؟ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے لیے ہے۔ تو گویا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ قرآن مجید میں اپنی نبی کے زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دل میں دکھاوا آ جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ دیکھو کتنا اچھا نماز پڑھ رہا ہے، تو گویا یہ دل میں ریاکاری آ گئی، گویا دل میں دکھلاوا آ گیا۔ تو جو یہ ریاکاری ہے اور یہ جو دکھلاوا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ ہمارے عمل میں، ہمارے کاموں میں صرف اللہ ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ اور ہماری نمازوں میں، ہماری قربانیوں میں اسی طرح سے اگر ہم کسی کو مال و دولت دیتے ہیں، کسی مسکین اور یتیموں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، تو اس کام میں صرف اخلاص ہونا چاہیے۔ اور اخلاص کہتے ہیں کسے؟ اخلاص کہتے ہیں کہ بندہ اپنے عمل سے، بندہ اپنے کام سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہو، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہو۔ اگر ہم کسی غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس غریب کی بہت ہی زیادہ مدد کر رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو ہماری تعریف کریں گے، نہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا رب خوش ہو جائے۔ تو گویا آپ کے عمل میں، آپ کے کام میں اخلاص آ گیا، اور آپ صرف اگر چھوٹا سا بھی کام کر لیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احد کے میدان میں ایک شخص آیا تھا، کافر، لیکن آیا اور کہا کہ میں کیا کروں، سامنے دشمنان اسلام ہے،
ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اس سے لڑائی کرنی ہے، یا میں اسلام قبول کروں یا میں مسلمان ہو جاؤں یا دشمنوں سے جا کے ٹکراؤں، لڑائی کروں، ہے ابھی یہ کافر۔ احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر میدان جنگ میں جا کر جہاد کرو۔ چنانچہ وہ شخص مسلمان ہوتا ہے اور احد کے میدان میں جا کے دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ شخص کام تو تھوڑا سا کیا، صرف مسلمان ہوا فوراً کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی صدقہ و خیرات کرنے کا وقت نہیں ملا، بس مسلمان ہوا، میدان جنگ میں کود پڑا اور جا کے شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کام تو تھوڑا سا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پا گیا، کام تھوڑا سا کیا لیکن جنت پا گیا۔ تو گویا اگر ہم کو کون سا بھی کام کرتے ہیں اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کہتے ہیں کہ بندہ اپنے عمل سے، بندہ اپنے کام سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہو، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہو، تو گویا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے کاموں میں ریاکاری کر لیتے ہیں، دکھلاوا کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جسے فیصلے کے لیے بلایا جائے گا کہ آؤ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، تمہارے ساتھ انصاف کرتا ہوں کہ تمہیں جنت دوں یا دوزخ دوں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کو سامنے لایا جائے گا انصاف کے لیے، فیصلہ دلانے کے لیے، وہ ایک شہید ہوگا جسے میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اللہ اسے بلائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی تھی، کھانے پینے کی چیزیں، رہنے سہنے کا انتظام، دیکھنے چلنے بولنے ہر طرح کی نعمتیں دی تھی، تمہیں طاقت دی تھی، تم نے اس کا کہاں استعمال کیا، میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ آپ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی تھی، اے اللہ میں اس نعمت کو اس طرح سے یوز کیا ہوں، استعمال کیا ہوں کہ میں تیری راہ میں تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم میدان جنگ میں اس لیے لڑے تھے کہ لوگ تمہیں جری کہنے لگے، لوگ تمہیں بہادر کہنے لگے، لوگ تمہیں طاقتور کہنے لگے، لوگ تمہیں پہلوان کہنے لگے، تو گویا تمہارے شہید ہونے کے بعد، تمہارے انتقال ہونے کے بعد تمہارے گاؤں والے تمہیں بہادر کہہ چکے، تمہاری تعریف کر چکے۔ تو جو چاہتا تھا، تمہارے دل میں جو ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، تو میدان جنگ میں جو لڑ رہا تھا وہ میرے لیے نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ ہمیں دیکھے تو بہادر کہے، لوگ ہمیں دیکھے تو پہلوان کہے، لوگ ہمیں دیکھے تو جری کہے، تو وہ تو کہلا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ اسے اوندھا منہ جہنم میں پھینک دو۔ گویا چنانچہ اسے اوندھا منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں پھینک دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ جو عمل کیا تھا وہ رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، ان کے کام میں دکھلاوا آ گیا تھا، ریاکاری آ گئی تھی، اخلاص نہیں تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، میدان جنگ میں جو لڑ رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو گویا اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں جن کے اندر یہ قسمیں پائی جاتی ہے، یہ صفتیں پائی جاتی ہے کہ اگر ہم میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، ہمارا کام دکھلاوا ہو، تو پہلے ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، اور ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اللہ کو راضی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، تاکہ وہ عمل آپ کے لیے مقبول ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ عمل ہو جائے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے
ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک کے زمانے میں یہ ایک حاکم تھا، ایک گاؤں کا سمجھ لیجیے گورنر تھا، اور ایک مرتبہ انہوں نے فوج کشی کی، یعنی دوسرے گاؤں کو، دوسرے علاقے کو فتح کرنا تھا، مسلمانوں کی حکومت وہاں پہ قائم کرنی تھی۔ تو چنانچہ وہ اپنی فوج لے کر جب دشمن کے قریب پہنچے تو وہ لوگ اپنی قلعہ میں محفوظ ہو گئے، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ مسلمان اس قلعہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ دیوار چاروں طرف سے بہت زیادہ اٹھا ہوا تھا۔ اور اس گاؤں میں، اس قلعہ میں ایک ایسا آدمی تھا جو روزانہ اس قلعہ کی دیوار پہ چڑھتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا۔ اب مسلمان جو اس قلعہ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے وہ سوچتے تھے کہ کتنا جلد میں اس قلعہ کو فتح کر لوں، یہاں مسلمانوں کی حکومت ہو جائے۔ تو جیسے ہی مسلمان اپنی فوج لے کے آگے بڑھتے، وہ لوگ قلعہ کے اندر سے تیروں کی بارش کرتے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا۔ چنانچہ جب ایک دن صبح ہوئی اور مسلمان اپنی فوج لے کے آگے بڑھنے لگے تو ایک نوجوان آگے آگے جا رہا ہے۔ ادھر سے جب تیروں کی بارش ہوتی ہے، نوجوان تیروں کی بارش کی پرواہ نہیں کرتا ہے، بلکہ تیر اپنے بدن پہ لگنے دیتا ہے اور کسی طرح سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، تاکہ چہرے پہ تیر کی بارش نہ لگے، اپنے چہرے کو تیر سے بچا رہا ہے اور آگے جا رہا ہے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بدن سے خون نکل رہا ہے، وہ کسی طرح سے آگے بڑھتا ہوا اس دیوار، اس قلعہ تک پہنچ گیا، اور اس دیوار کے قریب میں جا کے، اس قلعہ کے قریب میں جا کر چھپ گیا۔ اب جب دشمن اسے وہاں سے تیر مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو تیر وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اب وہ نوجوان وہاں بیٹھ کر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسے توڑ رہا دیوار کو، تاکہ دیوار ٹوٹ جائے تو ہم اس طرف سے قلعہ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب جو دوسرے نوجوان تھے اس فوج میں، وہ بھی دیکھتے ہیں اور وہ بھی ہمت کر کے کسی طرح سے اس نوجوان کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور سب مل کر اس دیوار کو توڑ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر لڑائی ہوتی ہے، مسلمانوں کی فتح ہو جاتی ہے، وہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھوں آ جاتا ہے۔ لڑائی ختم ہو گئی۔ جب سارے لشکر مسلمانوں کی فوج ایک جگہ جمع ہوئی تو سب آپس میں تعریف کر رہے ہیں اس نوجوان کی، کیونکہ اس نوجوان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کتنا بہادر نوجوان تھا کہ تیروں کی پرواہ کیے بغیر، کہ تیر لگ رہی ہے اس کے بدن پر، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے اس قلعہ کے قریب پہنچا اور اس دیوار کو، اس قلعہ کو توڑنے کی کوشش کی۔ یہ باتیں ہو رہی ہے پوری فوج میں۔ پھر اس کا جو حاکم تھا، جو امیر تھا، وہ حکم دیتا ہے کہ میں اس نوجوان کو حکم دیتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ وہ نوجوان کھڑا ہو جائے، کہ وہ نوجوان کون تھا جو اتنی ہمت کر کے آگے بڑھا اور اس قلعہ کو فتح کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے لیکن اپنے چہرے پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے، اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اور کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین، آپ نے مجھے تو کھڑا کر دیا، میں بھی آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے میرا نام نہیں پوچھئے گا، آپ مجھ سے میرا نام نہیں پوچھئے گا۔ ذرا سوچے کہ آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں اگر کوئی بھی انسان بہادری کا کام کرتا ہے اور فوجوں میں اچھا کام کرتا ہے، اسے بہت سارے میڈل ملتے ہیں، اپنا نام وہ سامنے رکھتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک مسلمانوں کے فوج ہے کہ کامیاب ہو گئے اور آگے بڑھتے ہیں اور کامیابی دلاتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نوجوان تم اپنا نام بتا دو صرف، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کام میں کیا ہوں یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوں، میں اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ وہ نوجوان اسی طرح سے لشکر میں اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، فوج میں اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے اسی طرح سے سب کے سامنے سے نکل جاتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے، لیکن اپنا نام نہیں بتاتا۔
میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تھا اخلاص کہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، لیکن لڑنا جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، میدان کو، قلعہ کو فتح کر لیتے ہیں صرف تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن جب نام پوچھا گیا تو نام نہیں بتائے، چہرہ چھپا کے چلے گئے اور کہا کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ رب میرا نام اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ نام نہیں بتائے آگے چلے گئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس لیے ہمارے کاموں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کو اپنے کام سے راضی کر لے، اپنے رب کو اپنے کام سے خوش کر لے۔ جو بھی کام ہم کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی تھی، اس کا تو نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم دکھلاوے کے لیے لڑائی کیے تھے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو بھی جاننے والے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ عالم دین کو لایا جائے گا، جو پڑھا لکھا ہو، حافظ قرآن ہو، انہیں بلایا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین سے، اس حافظ قرآن سے پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے بہت ساری نعمتیں دی تھی، ہر طرح کی سہولیات کا انتظام کیا تھا، آج تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اپنے دین کو لوگوں تک، تیرے دین کو میں لوگوں تک پہنچایا، تو نے مجھے جو علم دیا تھا میں لوگوں کو پہنچایا، بچوں کو پڑھایا، دین کی تعلیم دی، اور دین کی تعلیم دی، اسے قرآن سکھایا، میں قرآن پڑھتا رہا، دوسرے کو قرآن پڑھاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم علم دین اس لیے حاصل کیے تھے کہ تم اپنے آپ کو بڑے عالم دین سمجھنے لگو، تم اپنے آپ کو بڑے اچھے قرآن پڑھنے والے لوگوں کے دلوں میں سمجھنے لگو، تم اپنے آپ کو بڑے اچھا قاری سمجھنے لگے ہو۔ گویا تم جو سوچتے تھے کہ میں بڑا عالم دین ہوں، بڑا اچھا پڑھا لکھا آدمی ہوں، تو گویا تم جس گاؤں میں رہتے تھے، جہاں رہتے تھے، لوگ تمہیں بڑا عالم دین سمجھنے لگے، بڑا اچھا قاری سمجھنے لگے، اس لیے تم نے جو کام کیے ہو وہ ریاکاری کے لیے کیے ہو، دکھلاوے کے لیے کیے ہو۔ چنانچہ اس عالم دین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل زمین میں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، چنانچہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو گویا ہمارے عمل میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اپنے آپ کو بڑا اور اپنے آپ کو بڑا عالم دین، بڑا پڑھا لکھا یہ نہ سمجھے، بلکہ ہم جو کام کریں، چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہو، چاہے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانے کا کام ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عبادت گزار بندہ تھا، بڑا عبادت کیا کرتا تھا، بہت ہی زیادہ۔ وہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ لوگ وہاں پہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ جو جھاڑ ہوتے ہیں پیڑ پودے، اس میں رسی باندھ کر لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، جھاڑ کی، پیڑ پودے کی۔ تو وہ عبادت گزار بندہ، اللہ کا نیک بندہ، پڑھا لکھا انسان جب وہ دیکھا تو کہنے لگا یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر جھاڑ کے سامنے، پیڑ پودا کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اس کے سامنے گھوم رہے ہیں، اس کے سامنے رسی باندھ رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ وہ عبادت گزار بندہ گھر جاتا ہے اور وہاں سے کلہاڑی لیتا ہے، اور کلہاڑی لے کر اس جھاڑ کے سامنے آتا ہے تاکہ ہم اس جھاڑ کو کاٹ دیں، تاکہ لوگ اس کی پوجا نہ کریں۔
اس کے سامنے سر نہ جھکائے۔ لیکن جیسے اس جھاڑ کے قریب میں آتا ہے تو شیطان جو ہے، ابلیس شیطان، وہ انسان کی شکل اپنا کر، انسان کا شکل اپنا کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے سامنے۔ اب ہمارے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، کیا شیطان کبھی انسان کی شکل میں آ سکتا ہے؟ انسان کا روپ لے سکتا ہے؟ تو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے، کیونکہ جب مکہ میں دار الندوہ میں میٹنگ ہو رہی تھی کہ آج رات محمد کو قتل کر دیا جائے، تو اس وقت بھی ابلیس ایک اچھا لباس پہن کر، ایک اچھا کپڑا پہن کر دار الندوہ جہاں میٹنگ ہونا تھا جس گھر میں، وہاں کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، اور لوگوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں قریب ہی کے گاؤں سے آیا ہوں، بس میں سوچا یہاں پہ میٹنگ ہونے والی ہے، محمد کو قتل کرنا ہے، میں سوچا کہ میں بھی آ جاؤں تاکہ تم کو اچھا مشورہ دے دوں۔ تو گویا یہاں بھی شیطان انسان کی شکل میں آ کے دار الندوہ میں میٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر دوسرا واقعہ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوتی ہے، اس وقت جب مکہ سے لشکر مدینہ کی طرف نکلنے والے تھے، تو اس وقت ان لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لشکر کو لے کر مدینہ چلے جائیں، وہاں کے لوگوں سے لڑے، مسلمانوں سے مقابلہ کرے، اور گاؤں کے جو قریب کے لوگ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو مدینہ چلے جائیں بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے، اور یہ گاؤں والے ہمارے گاؤں والے پہ حملہ کر دے۔ تو اس وجہ سے وہ ڈر لگا ہوا تھا، وہ لوگ سوچ رہے تھے مکہ کے کافر کہ میں نکلوں یا نہیں نکلوں، اسی سوچ میں تھے کہ اس وقت بھی شیطان سراقہ بن جوشم کی شکل اپنا کر اور اس وقت وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں اس گاؤں کا سردار ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ مدینہ میں مسلمانوں سے مقابلہ کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ چنانچہ اس وقت بھی شیطان اپنے لشکر کو لے کے بدر کے میدان میں بھی پہنچا اور وہاں مقابلے کے لیے مسلمانوں سے کھڑا ہوا ہے انسانی شکل لے کر، اور اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ وہاں شیطان کہہ رہا ہے کہ شیطان جب فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، یعنی فرشتوں کو آتا دیکھ رہا ہوں، وہ چیز تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو، اور اپنے مکہ کے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ کر سمندر کی طرف بھاگ گیا۔ تو گویا اس وقت شیطان انسان کی شکل میں آ کے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو گویا یہ آدمی جو کلہاڑی لے کر وہاں پہ پہنچا تاکہ میں اس درخت کو، اس جھاڑ کو ختم کر دوں، کاٹ دوں، تو شیطان کہنے لگا انسان کی شکل میں کہ نہیں تم اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے۔ کہا کیوں؟ میں کیوں نہیں کاٹ سکتا ہوں؟ یہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں میں اس درخت کو، اس جھاڑ کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ چنانچہ دونوں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو عبادت گزار آدمی تھا، بڑی نمازوں کا پابندی، اچھا کام کرنے والا تھا، کہ اس نے شیطان کو پٹک دیا۔ پھر دوبارہ شیطان اٹھا، پھر دوبارہ شیطان کو پٹک دیا۔ پھر تیسری بار شیطان کہنے لگا کہ دیکھو اب ایک ہی راستہ ہے، تم اس درخت کو مت کاٹو، چلو ہم لوگ آپس میں ایک سودا کر لیتے۔ کہا کیا سودا؟ کہا کہ سودا یہ ہے کہ ہم تمہیں روزانہ سونے کا ایک سکہ دیں گے، تمہیں وہ سونے کا سکہ لے لو، تم اس درخت کو مت کاٹو۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ سونے کا سکہ تم کہاں دو گے مجھے؟ کہا کہ بس تمہارے بستر میں تمہیں روزانہ صبح اٹھو گے سونے کا سکہ مل جایا کرے گا۔ اب یہ آدمی راضی ہو گیا اور اس درخت کو نہیں کاٹتا، واپس گھر چلا جاتا ہے۔ صبح سو کے اٹھا تو کیا دیکھتا کہ یقیناً سونے کا سکہ بستر پہ، بہت خوش ہو گیا۔ دوسرے دن بھی سونے کا سکہ مل گیا، اور پھر تیسرے دن جب نہیں ملا تو پھر وہ غصے سے کلہاڑی لے کر اس جھاڑ کو، اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو پھر وہی آدمی ملتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں
کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تم بہت جھوٹے ہو، 2-3 دن تو سونے کے سکے دیے، اس کے بعد تو نہیں دیے۔ کہا کہ ہاں اس کے بعد تو میں نہیں دیا ہوں، لیکن اب میں نہیں دوں گا۔ کہا اگر تم نہیں دو گے سونے کا سکہ تو میں اس درخت کو جا رہا ہوں کاٹ دوں گا۔ کہا تم آج نہیں کاٹ سکو گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ شیطان جو انسان کی شکل میں تھا، مقابلہ ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان جو ہے وہ اس عبادت گزار کو، جو اللہ کا نیک بندہ تھا، اسے نیچے پٹخ دیتا ہے، اسے گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر وہ اللہ کا نیک بندہ پوچھتا ہے کہ اس دن میں نے تمہیں 3 بار نیچے پٹخ دیا، آج تم مجھے پہلی بار میں نیچے پٹخ دیا، کیا بات ہے؟ کہا وجہ یہی ہے کہ اس دن جب تم جھاڑ کو، درخت کو کاٹنے کے لیے آ رہے تھے تو تمہاری نیت میں اخلاص تھا، تمہاری نیت میں یہی تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے، میں اس درخت کو کاٹ دوں۔ لیکن اس وقت جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی اس لیے تم نے مجھے نیچے دکھا دیا، پٹخ دیا۔ لیکن آج جو تم آ رہے ہو اس درخت کو کاٹنے کے لیے، اس جھاڑ کو کاٹنے کے لیے، تو اس میں تمہاری جو نیت تھی وہ ریاکاری ہے، یعنی تم سوچ رہے تھے کہ مجھے سونے کا سکہ مل جائے، اس لیے تم آئے، اللہ کی مدد یہاں سے ختم ہو گئی۔ تو گویا ریاکاری جو ہے، دکھلاوا جو ہے، وہ ہم اپنے عمل سے نکال دیں، اپنے کاموں سے نکال دیں۔ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، کوئی سا بھی کام کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس عالم دین کو کل قیامت کے دن بلایا جائے گا جو ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے اپنے آپ کو بڑا عالم دین سمجھا تھا، یا کچھ بھی کام کیا ہو، نماز پڑھائی ہو، بچوں کو پڑھایا ہو، لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ میں بڑا عالم دین ہوں، لوگ مجھے بڑا عالم دین سمجھ لے، تو اسے کل قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر تیسرے قسم کے آدمی کو بلایا جائے گا جو مالدار ہو۔ پھر اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تمہیں بہت ساری مال و دولت دیا تھا، تو نے اسے کہاں یوز کیا، کہاں استعمال کیا، تو نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے مال و دولت جو آپ نے دیا تھا میں غریبوں میں بانٹا ہوں، محتاجوں کی مدد کیا ہوں، یتیموں کا سہارا بنا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جو مال و دولت دیے تھے لوگوں کو، تمہارا مقصد یہی تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہنے لگے، سخاوت والا کہنے لگے، بہت زیادہ مال و دولت غریبوں میں بانٹنے والا کہنے لگے، اس وجہ سے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس وقت تمہارے اندر ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، اور لوگ تمہیں سخی بھی وہاں پہ کہنے لگے۔ تمہارے انتقال ہونے کے بعد، مرنے کے بعد لوگ تمہیں سخی، سخاوت اور بہت زیادہ مال و دولت غریبوں میں خرچ کرنے والا کہہ دیا گیا تمہیں، اس لیے آج تمہیں جہنم میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بس ہم اپنے عمل میں، اپنے کاموں میں کہیں بھی کسی کی مدد کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یا اسی طرح سے کوئی سا بھی اچھا کام کرتے ہیں، اس میں صرف اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کہتے ہیں کہ انسان یا بندہ اپنے کام میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہو، کوئی سا بھی کام کرے، اس کام میں ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہمارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ سامنے والا دیکھے تو ہماری تعریف کرے، سامنے والا دیکھے تو ہماری تعریف کر دے، یہ دل میں نہ سوچے، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ کیونکہ صرف ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہاں حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہاں جمع ہوں گے، اور جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، جو فرشتے اسے لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے اس نیک عمل کو، اس اچھے کام کو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، کوئی سا بھی اچھا کام ہو، یتیموں کی مدد کیے، غریبوں کی مدد کیے، مسکینوں کی مدد کیے، مسجد بنانے میں ساتھ دیے، یہ ساری چیزیں جو ہماری نیک عمل ہے، نیک کام ہے، یہ جو جمع ہو گیا ہے
فرشتے جمع کیے ہیں، اسے لکھے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے نکال کے دکھائیں گے کہ اللہ یہ نیک عمل ہے، اس کا یہ نیک عمل ہے، یہ یہاں نیک عمل کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اس نیک عمل کو رکھو اور اس نیک عمل کو پھینک دو، پھر اللہ کہیں گے اس کو رکھو اور اس کو پھینک دو، پھر اللہ کہیں گے اس نیک کام کو رکھو، اس کو پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ انسان نیک عمل کیا تھا، اس لیے ہم نے یہ نیک عمل لکھا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کہیں گے نہیں، یہ دکھلاوے کے لیے وہ کام کیا تھا، اس کے اندر ریاکاری تھی، ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، یہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، یہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے خوش کیا تھا، یہ عمل کیا تھا، اس لیے اس نیک عمل کو پھینک دو۔ چنانچہ اس عمل کو پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف کل قیامت کے دن وہی عمل پسند کریں گے جس میں اخلاص ہو، جس میں صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا گیا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری امتیوں سے کہہ دیجئے کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانی اور تمہارا دنیا میں رہنا اور تمہارا دنیا سے جانا، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کاموں میں اخلاص کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی ہم کام کرے اس میں صرف رب کو راضی کرنا، رب کو خوش رکھنا مقصود ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی مشکلات سے بچائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔